اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ جمعرات اور جمعہ کے حوالے سے ہے، کیونکہ شعبان کی آخری جمعرات اور آخری جمعہ ہے۔ اگر 2 دن میں اللہ کریم کا ایک نام آپ پڑھ لیتے ہیں تو غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو انسان بھی اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ کریم اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کا عمل جو ہے وہ بڑا ہی خاص ہے، بڑا ہی پیارا ہے، تو آپ نے غور اور توجہ سے سننا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ 2 دن اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کر لیتے ہیں تو اللہ کریم آپ پر اپنا کرم فرما دیتے ہیں، اور جو لوگ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ کریم 2 دن میں ہی ان کو خوشخبری عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہن کا سچا واقعہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی، تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو ذکر کروں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ آج کا وظیفہ جو ہے وہ جمعرات اور جمعہ کے حوالے سے ہے، کیونکہ شعبان المعظم کی آخری جمعرات ہے اور آخری جمعہ ہے۔ اگر آپ اس 2 دن میں یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ کریم آپ پر اپنی کرم نوازیاں فرما دیتے ہیں۔ بے شک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور بہت عرصے سے دعائیں مانگتا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جمعرات کے دن میں اللہ کریم سے دعا مانگے۔ تو اس کے حوالے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جمعرات کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، کیونکہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کریم نے دعا حضرت ہاجرہ کے حق میں قبول فرمائی تھی۔ تو اگر کوئی انسان اس دن میں اللہ کریم سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اگر کوئی اس میں کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی، ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کریم کسی بھی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ تو آپ نے اس مہینہ میں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ لاسٹ جمعہ ہے، لاسٹ جمعرات ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بہن کا سچا واقعہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا آپ سے ذکر کروں گی۔ تو ایک بہن ہے جن کا نام حمیرہ ہے۔ حمیرہ کا کہنا تھا کہ ان کی شادی کو 8 سال گزر گئے تھے، ان کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شوہر نے ان کو طلاق دے دی۔ بہت ہی پریشان تھی، پھر اس کے بعد والدین کے گھر پر آئیں۔ اب جب پتہ چلتا ہے کہ کسی عورت کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق دی گئی ہے تو اس کے لیے رشتے بھی کچھ ایسے ہی آتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں کے رشتے جو آنا شروع ہو جاتے ہیں جن کو اولاد کی دیکھ بھال کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا کہنا تھا کہ اس کی ایج تو اتنی نہیں تھی لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، طلاق ہونے کی وجہ سے اس کو ایسے ہی رشتے موصول ہو رہے تھے، لیکن پھر ان کو اللہ کریم نے ایسا کیا کہ اچھا رشتہ تو موصول ہو گیا، اور شوہر بھی ان کے شادی شدہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بے اولاد ہیں۔ پھر وہ ان کی شادی کو یہاں پر بھی 1.5 سال گزر گیا لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بڑی ہی پریشان رہتی تھیں کہ مجھے اولاد نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ہمارے چینل پر پچھلے سال اس حوالے سے وظیفہ دیا گیا تھا، تو انہوں نے یہ وظیفہ دیکھا اور انہوں نے کرنا شروع کیا، اور یہ جمعرات جمعہ کے حوالے سے شعبان کا خاص وظیفہ تھا، شعبان کے آخری جمعرات جمعہ کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کو کرنا شروع کیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ابھی 2 دن ہی کیا تھا اور مجھے اللہ کریم نے جو ایک سسٹم رکھا ہوا ہے اس کی تھی کہ شاید کہ اللہ کریم جو ہے وہ مجھے اس بار بھی میری نہیں سنیں گے۔ تو وہ کہتی ہے کہ 2 دن گزر گئے، پھر اس کے بعد 3 دن، 4 دن، 5 دن، تو کافی دن اوپر ہو گئے۔ تو وہ پھر اب ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر سے انہوں نے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ ماشاءاللہ سے اللہ کریم نے ان کو خوشخبری عنایت فرما دی ہے۔ تو وہ نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، یا اللہ، اور تو آپ نے یہ دعا ضرور کر لینی ہے۔ یا اللہ کو آپ نے ان دونوں دنوں میں یعنی جمعرات اور جمعہ کے دن میں آپ نے
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کا آپ نے ورد رکھنا ہے۔ جب بھی آپ کی زبان پہ اگر کوئی لفظ جاری ہو یا کوئی ورد جاری ہو یا کوئی وظیفہ جاری ہو تو وہ یا اللہ ہی ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے حضرت امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو غوث اعظم دستگیر بھی کہا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی اگر کوئی کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ اپنی دعا کے شروع میں صرف اور صرف 1000 مرتبہ یا اللہ کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ کریم اس میں اعظم کی برکت سے اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے اللہ کریم نے ان پر کرم فرمایا، اس بہن پر، حمیرہ نامی بہن پر اللہ کریم نے اپنا کرم فرمایا، اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کریم کا ایسا کرم ہوا کہ آج ماشاءاللہ سے میرے جڑواں بیٹے ہیں، اور انہوں نے ہمیں میسنجر پر ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں بتلایا، تو بڑی ہی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے کسی سبسکرائبر کو اللہ کریم جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ اور بہت سی بہنیں ہم سے جو ہے وہ رابطہ کرتی ہیں۔ عصیمہ نامی ایک بہن نے بھی ہم سے رابطہ کیا میسنجر پر، ان کو بھی اللہ کریم نے حال ہی میں اولاد سے نوازا ہے، اور بہت سی بہنیں ہیں جو میسنجر پر ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے نام بھی ذکر کریں۔ آسیہ نامی ایک بہن نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور اللہ کریم نے ان کی بھی گود کو ہرا فرمایا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرے تمام سننے والوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے اور ان پر اپنی کرم نوازیاں فرمائیں، اور رمضان الکریم کا چاند آپ کے لیے بے شمار خوشیاں لے کر آئے اور آپ کی گود کو اللہ کریم ہرا فرمائے، آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو یقین سے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کرم نوازیاں ضرور فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے 90 سال کی عمر میں اولاد کی خوشخبری سنائی، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کریم نے اسی طرح سے بڑی عمر میں اللہ کریم نے ان کو اولاد کی خوشخبری سنائی۔ اسی طرح سے اور بہت سے واقعات جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں تاریخ میں، اور بہت سے لوگوں کو اللہ کریم نے اسی طرح سے اولاد سے نوازا ہے۔ لیکن اللہ کریم کا یہ امتحان ہوتا ہے، اگر ہم اللہ کریم کے اس امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً سے ہماری اس نعمت کے قریب کر دیتے ہیں جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جس کے حصول کے لیے ہم دن رات دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یقین سے مانگا کریں، بے شک اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر کمی ہے تو ہمارے یقین میں کمی ہے، ہمارے پکارنے میں کمی ہے، ہماری التجاؤں میں کمی ہے، ہماری عبادات میں کمی ہے، ہماری صداؤں میں کمی ہے، یا کہیں نہ کہیں ہمارے اندر خود میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، یا ہم اپنی عبادات پر غور کریں کہ ہم اپنی عبادات کو صحیح سے ادا کر رہے ہیں، کہ ہم اللہ کے حقوق کو صحیح سے ادا کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی ہر چیز کا محاسبہ کرتے ہوئے جب آپ کو فل 100% یقین ہو کہ ہر چیز پر ٹک مارک لگ چکا ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیں گے۔ تو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ یہ اس میں اعظم ہے کہ اس کے ذریعے سے جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ تو یقین رکھیے اس بہن حمیرہ کی طرح جنہوں نے اس کو کیا اور اللہ سے امید جو ہے وہ باندھے رکھی کہ اللہ کریم میری گود کو ضرور ہرا فرمائیں گے، اور جب انسان ضرورت میں رو کر پکار کر تڑپ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی التجا پر ضرور بضرور نظر فرماتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اسی طرح سے اللہ کریم کو تڑپ کر اور بلک کر اللہ کو پکارنا ہے، بے شک اسی بچے کی طرح جس کی کوئی فرمائش پوری نہیں ہوتی اور وہ اللہ اپنی ماں سے جو ہے وہ ضد کر کے اپنی بات منوا لیتا ہے، اسی طرح سے آپ نے اللہ کریم سے جو ہے وہ رو کر التجا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہماری پوری ٹیم کی دعا ہے کہ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔